ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات گرامی پہ۔ محترم بھائیوں، کل آپ احباب نے قربانیاں کی، کئی لوگ آج کریں گے، کئی کل کریں گے، کئی اس سے اگلے دن کریں گے۔ اللہ سب کے محنتیں، کاوشیں، قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو جانور میں نے آپ حضرات نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے، یہ قربانی میرے لیے، آپ کے لیے کئی پیغام چھوڑ کے گئی ہے۔ اس قربانی سے مجھے اور آپ کو کئی پیغامات ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، قربانی میرے لیے، آپ کے لیے یہ پیغام چھوڑتی ہے کہ کوئی بھی کام جو ہم نے کرنا ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کو، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ میری اور آپ کی نیت اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبوت والی زبان سے اعلان فرما دیں کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ یہ ہمارے لیے پیغام یہ چھوڑتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں وہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ کبھی بھی یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں جو ہے وہ اتنے لاکھ کا بیل لے آیا ہے، اگر میں اس سے کم لے کے آؤں گا تو بات نہیں بنے گی۔ نیت جو ہے وہ خالصتاً یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، اللہ اس کو قبول کر لے۔ اگر ریاکاری آ گئی، اسٹیٹس کو بحال رکھنا یہ مقصد ہوا کہ میری گلی میں میرے فلاں دوست نے اتنے کا بکرا لیا ہے، میں اگر اس سے کم کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں، پھر سارے کا سارا جو ہے یہ کیا دھرا رہ جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم میں جب ابن آدم کو ڈالا جائے گا، دعا کرے اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ جو وہاں پہ چلا گیا کوئی بچانے والا کوئی نہیں، وہاں پہ کوئی اسباب، کوئی تعلقات، کوئی سفارش، کوئی مال و دولت،
کوئی چھوٹا بڑا، کوئی رشتہ دار، کسی کی ماں، کسی کا باپ، بہن، بھائی، کوئی بھی وہاں پہ کام نہیں آئے گا۔ اور عرش والے رب کا یہ اعلان ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پل صراط پہ جہنم کی وادی پہ سب کو آنا پڑے گا۔ کوئی بندہ مستثنا نہیں ہے کہ یہ انبیاء ہیں تو یہ نہیں آئیں گے، یہ اولیاء ہیں تو یہ نہیں آئیں گے، یہ فلاں ہستی کو ماننے والے ہیں، انہوں نے فلاں کی بیعت کی ہوئی ہے، یہ بچ جائیں گے۔ رب کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کائنات کا ہر فرد و بشر جو ہے وہ جہنم کی وادی کے اوپر سے گزر کے جائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں پہ ہر کسی کو آنا پڑے گا، اور جو وہاں پہ گر گیا کوئی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی وہاں پہ کام نہیں آئے گا۔ تو قیامت کے دن جب جہنم میں ابن آدم کو ڈالا جائے گا، تین قسم کے لوگ سب سے پہلے لائے جائیں گے، جن کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ پوچھیں گے ہاں میرے بندے بتا، تجھے میں نے دنیا میں زندگی دی تھی، بڑی قیمتی سانسیں تجھے میں نے عطا کی تھی، بڑی لمبی زندگی عطا کی تھی، کیا کر کے آئے ہو، محنتیں کون سی کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس روایت کو مختلف مقامات پہ امام بخاری نے، دیگر محدثین نے ذکر کیا ہے۔ تین قسم کے لوگ ہیں، مختلف روایات میں ان تینوں قسم کے افراد کی ترتیب جو ہے مختلف ہے۔ ایک روایت میں سب سے پہلے اس بندے کا تذکرہ ہے جس نے ساری زندگی دین پہ گزاری، حتیٰ کہ سب سے قیمتی اس کے پاس اس کی اپنی جان تھی جو رب کی بارگاہ میں قربان کر کے اللہ کے پاس آیا ہے۔ عرش والا رب پوچھے گا ہاں میرے بندے کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا اللہ کسی بندے نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، میرے پاس سب سے قیمتی میری جان تھی جو میں تیری بارگاہ میں لٹا کے آیا ہوں، قربان کر کے آیا ہوں۔ اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی گردن کو کٹا کے آیا ہوں، اللہ شہادت کا رتبہ حاصل کر کے آیا ہوں، میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اللہ میں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، میرے بیوی بچے بھی تھے، خاندان بھی تھا، گھر بار بھی تھا، سارا کچھ تھا۔ اللہ میں نے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، گھر بار کو بھی چھوڑا، مال و دولت کو بھی چھوڑا، کاروبار چھوڑ کے، اللہ دنیا چھوڑ کے تیرے دین کی سربلندی کے لیے اللہ گردن کٹا کے آیا ہوں۔ عرش والا رب کہے گا کذبت یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جام شہادت اس لیے نوش نہیں کیا، تو نے اپنی گردن اس لیے نہیں کٹوائی کہ تیرا رب راضی ہو جائے۔ تو جو جان کا نذرانہ پیش کر کے آیا ہے، تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں لیقال لک جری، لوگ کہیں کہ یہ بڑا بہادر آدمی تھا، دین اسلام کے لیے قربان ہو گیا ہے، لوگ تیری تعریفیں کریں، تیرے شہادت کا مقصد یہ تھا لوگ راضی ہو جائیں، محلے والے، ملک والے، شہر والے راضی ہو جائیں۔ عرش والا رب کہے گا اے آدم کے بیٹے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جن کے لیے جان قربان کی ہے انہوں نے تیرے نعرے لگا دیے، تیری تعریفیں کر دی ہیں، تجھے طرح طرح کی القابات دے دیے، تیرے ناموں پہ انہوں نے چوکوں کے نام رکھ دیے، پلوں اور سڑکوں کے نام رکھ دیے ہیں، تو نے میرے لیے شہادت پائی نہیں، اس لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو بخاری کی ایک روایت کے مطابق اللہ کی جہنم میں یہ سب سے پہلا شخص ہے جو جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتے اس کو پیشانی کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دیں۔ حالانکہ شہادت بہت عظیم مرتبہ ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو بیکار ہے۔ دوسرا بندہ لایا جائے گا، عرش والا رب کہے گا ہاں بھی بندے کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے موقع عطا کیا،
میں نے تیرا قرآن یاد کیا اللہ، ساری زندگی قرآن لوگوں کو سناتا رہا ہوں، واز کرتا رہا ہوں، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے سارا کچھ کر کے آیا ہوں، میں نے دنیا چھوڑ کے اللہ تیرے دین کو اختیار کیا، تیرا قرآن یاد کیا، لوگوں کو کریا کریا نگر نگر بستی بستی اللہ میں سناتا رہا قرآن۔ عرش والا رب کہے گا کذبت یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن اس لیے یاد کیا لیقال لک قاری، لوگ کہیں جی ماشاءاللہ قاری صاحب کی آواز بڑی اچھی ہے، قرآن بڑا پیارا پڑھتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ اے میرے بندے تو میرے لیے پڑھ کے نہیں آیا، یاد میرے لیے نہیں کیا، سنایا میرے لیے نہیں ہے، تیرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ رب راضی ہو جائے، تیرا ارادہ اور نیت یہ تھی لوگ بلے بلے کہہ دیں، واہ واہ کہہ دیں، دنیا والوں نے تیری تعریفیں کر دی، میرے لیے کچھ کر کے نہیں آیا، لہذا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتہ کو حکم دے گے اس کو پیشانی کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر ہے۔ تیسرا بندہ لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے ہاں بھی کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، جہاں پہ ضرورت پڑی اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے میں نے رات دن پیسہ لگایا ہے، اللہ میں نے کبھی روکا ہی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے کذبت یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اور دولت رات دن جو خرچ کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا کہ تیرا رب راضی ہو جائے، تیرا ارادہ یہ تھا لیقال لک سفی، لوگ کہیں جی یہ حاجی صاحب، یہ وٹو صاحب، یہ کھوکر صاحب بڑے اللہ والے ہیں، رات دن غریبوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، ویلفیئر کے کاموں میں یہ بڑا پیسہ لگاتے ہیں۔ اے میرے بندے میرے لیے تو کر کے کچھ نہیں آیا، لہٰذا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، اس کو بھی پیشانی کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ تین قسم کے وہ بدنصیب لوگ ہیں جن سے جہنم کا آغاز کیا ہے، اور عمل دیکھ لیں کتنے بڑے ہیں۔ آپ غور کر لیں، نماز جو ہم ادا کرتے ہیں ایک دن 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اگر ارادہ یہ نہ ہو کہ رب راضی ہو جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ میری اور آپ کی پڑھی ہوئی نماز بھی بیکار ہے۔ عرش والا رب کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، رب کہتا ہے اے میرے بندے اگر تو نماز میرے لیے نہیں پڑھے گا، تیرا ارادہ اور نیت یہ نہیں ہوگی کہ رب راضی ہو جائے، رب کہتا ہے تیری پڑھی ہوئی نماز بھی بیکار ہے، یہ جہنم سے بچانے والی نہیں، یہ گناہوں سے پھر بچانے والی نہیں ہوگی، بلکہ رب کہتا ہے فویل للمصلین، اگر تیری نماز جو ہے وہ کسی اور کو راضی کرنے کی نیت سے تو پڑھے گا، بھی لوگ کہیں جی ماشاءاللہ فلاں بندہ نماز بڑی پیاری پڑھتا ہے، رات کو جو ہے وہ اس نے قیام کیا، صبح آنکھیں سرخ ہوئی پڑی ہیں، لوگوں نے پوچھا ہاں جی کیا کرتے رہو جی رات کو، جی میں نے اتنے 100 نفل پڑھے تھے اس لیے آنکھیں ریڈ ہوگی۔ اگر ارادہ یہ بن گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور راضی ہو جائے، یہ نماز بھی پڑھی ہوئی بیکار ہے، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ویل ہے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو نماز پڑھنے والا ہے، کون سا؟ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ مقصد کوئی اور ہی تھا، تو میرے بھائیو یہ نماز بھی بیکار ہے۔ اس لیے یہ سب سے پہلا پیغام جو قربانی سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنا بڑا مرضی جانور ذبح کر لیں، چھوٹا کر لیں، بڑا کر لیں، نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں جی بڑا سونا بکرا لے کے آیا، بڑا بیل بڑا پیارا تھا، بڑا قیمتی تھا، مارکیٹ میں سے سب سے بڑا بیل فلاں بندے نے لیا ہے، یہ ارادہ نہیں، بلکہ ارادہ یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اس کام کو کرنا ہے، تو میرے بھائیوں پھر شرط قبولیت ہے۔ اگر یہ ہو کہ لوگ تعریفیں کر دیں گے پھر بیکار ہے،
دوسرا پیغام قربانی سے جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے 10 ذوالحج کو کل، جو میں نے اور آپ نے عمل کیا، کئیوں نے آج کرنا، کئی کل کریں گے، کئی پرسوں کریں گے، قربانی جو ہے یہ پیغام دیتی ہے کہ اے جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے والے، تیرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، تیرے دل میں یہ یقین کی حد تک ہو کہ میری تمام تر حرکات و سکنات کو اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے میں چھپنا بھی چاہوں تو چھپ سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ حی قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے نہ تو موت ہے نہ اس کے لیے فنا ہے، وہ موت سے بھی پاک ہے، فنا سے بھی پاک ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بقا صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو قربانی جو ہے یہ پیغام چھوڑ کے جاتی ہے۔ عرش والا رب کہتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، رب کہتے بندے تیرے جانور کے گوشت کی مجھے ضرورت نہیں، تیرے جانور کے خون کی مجھے ضرورت نہیں، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، مجھے تیرے دل میں تقوی چاہیے، تیرا یقین یہ بن جائے کہ میری تمام تر حرکات و سکنات سے اللہ واقف ہے، میں اللہ سے چھپنا بھی چاہوں تو چھپ نہیں سکتا۔ یہ قربانی پیغام دیتی ہے مجھے آپ، اور یقین جانے جب یہ تصور پیدا ہو جائے نا کہ میری ہر تمام تر حرکات و سکنات سے اللہ واقف ہے، پھر ہیرا پھیریاں نہیں رہتی، پھر چوریاں نہیں رہتی، پھر نماز کی چوریاں نہیں ہوتی، پھر تکبیر اولیٰ کی چوریاں نہیں ہوتی، پھر مسجد میں آنے سے انسان گھبراتا نہیں ہے، پھر اس کو مسائل اور پریشانیاں نہیں آتی، اس کو پتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا تو اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھے گا، اللہ کا ڈر ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ پہلے بھی کئی بار ایک واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں، کئی بار تذکرہ کیا ہے، ایک بہت بڑے امام ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کے متعلق یہ آتا مصر کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، 10 سال تھیوری پڑھنے کے بعد وہاں کا قانون تھا کہ 2 سال کے لیے پریکٹیکل کے لیے ایک نئے استاد کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ 10 سال پڑھنے کے بعد جب نئے استاد کے پاس گیا تربیت کے لیے، تو استاد نے پہلے دن یہ سبق پڑھایا کہ وہ لوگ جو اس یونیورسٹی میں 10 سال تک پڑھتے رہے، اس دور کے جتنے بھی دینی اور دنیاوی علوم اویلیبل تھے سارے کے سارے پڑھے ہوئے ہیں۔ تربیت کرنے والے استاد نے ان کو سبق پڑھایا اللہ معیہ، جس کا معنی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ دوسرے دن آئے پھر سبق یہی، تیسرے دن آئے پھر سبق یہی، چوتھے دن طالب علم بول پڑے، کہنے لگے استاد محترم ہم نے 10 سال جو بھی علوم تھے یہ پڑھے ہیں، یہ بچوں والے سبق آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں، کوئی ایڈوانس چیز ہمیں سکھائیں۔ استاد کہنے لگا بچوں بھی آپ کو سبق یاد نہیں ہے، جب یاد ہو جائے گا پھر اگلا سبق۔ طالب علم کہنے لگے استاد جی ابھی سن لیں آپ، یہ سبق کون سا بڑی بات ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ٹیسٹ لے لیتا ہوں، جو بندہ ٹیسٹ میں پاس ہو گیا اس کو نیا سبق، باقی اسی سبق پہ رہیں گے۔ استاد صاحب نے کہا جی فلاں دن آپ کا امتحان ہوگا۔ امتحان کا دن آیا، ہر طالب علم کو ایک ایک چھری دے دی، ایک ایک مرغا دے دیا، اور استاد نے کہا بھی ایسی جگہ پہ ذبح کر کے لانا ہے جہاں پہ تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، چھپ کے ذبح کر کے لانا ہے۔ اب سارے کے سارے طلباء کوئی کہیں بیٹھ گیا، کوئی کہیں بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ مرغی بھی ہاتھ میں، چھری بھی ہاتھ میں، اسی طرح آ گئے۔ سارے طالب علم لائن میں لگے ہوئے، استاد صاحب پوچھ رہے ہیں ابھی کہاں ذبح کیا ہے؟ امتیاز صاحب کہنے لگے جی دیوار کے پیچھے بیٹھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ نہیں جی۔ جی آپ نے کہاں پہ ذبح کیا؟ جی وہ چھت پہ بیٹھ کے، کوئی دیکھ تو نہیں جی۔ عبداللہ ابن مبارک آخر پہ کھڑے ہوئے، استاد نے پوچھا ہاں بھی عبداللہ تو بتا، تو میں نے تو کہا تھا ذبح کر کے لانا ہے، تو اسی طرح واپس آ گیا۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے استاد جی میں جس دن پہلے دن آپ کے پاس آیا تھا آپ نے سبق یہ دیا تھا اللہ معیا، اللہ میرے ساتھ ہے، تو میں جہاں پہ بھی گیا ہوں مجھے کوئی ایسی جگہ میسر نہیں آئی جہاں پہ میرا رب میرے ساتھ نہ ہو، میں تو جہاں پہ بھی گیا ہوں رب میرے ساتھ ہی تھا، لہٰذا میں مرغی اور چھری واپس لے آیا ہوں۔ استاد سب کہنے لگے طلباء کو کہ بچوں یہ ایک طالب علم پاس ہے باقی سارے فیل۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف۔ اور یقین جانے جس دن میرا اور آپ کا یقین پیدا ہو گیا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر یہ ساری میری اور آپ کی چور بازاریاں جو ہم کرتے ہیں نا یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو دعا کرے اللہ میرے اندر آپ کے اندر دل میں اللہ کا ڈر پیدا فرما دے، یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ سے چھپنا بھی چاہیں تو چھپ نہیں سکتے۔ یہ پیغام ہے قربانی کے جانور کا، قربانی جو ہم نے کی ہے یا کرنی ہے اس کا یہ پیغام ہے کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، رب کہتا ہے لوگوں تمہارے جانور کے گوشت کی مجھے ضرورت نہیں، جانور کے خون کی ضرورت مجھے نہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، رب کہتا ہے مجھے تمہارے دلوں کا تقویٰ چاہیے تو مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ پیغام ہے میرے بھائیوں، دعا کریں اللہ میرے دل میں آپ کے دل میں اپنا ڈر پیدا فرما دے، یہ میرا اور آپ کا یقین بن جائے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے اندر پیدا جب ہو جائے، اس پہ یقین آ جائے تو پھر میرے بھائیوں دیکھیے گا میری اور آپ کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، پھر کیسے رات کی نیند جو ہے وہ ہم شب بیداری پھر کیسے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں اپنے بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آتا ہے پھر اس کو جو ہے وہ نیندیں نہیں آیا کرتی، کروٹیں بدلتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ میرے اور آپ کے دل میں اپنا ڈر پیدا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پہ قائم رکھے۔ وقت ہو چکا ہے، کافی باتیں تھیں لیکن وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔